السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے، اور اس مرض سے بچاؤ کی مختلف تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں۔ ان مختلف تدبیروں میں ایک تدبیر یہ اپنائی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کی صفائی سینیٹائزر سے کیا جائے۔ سینیٹائزر کا استعمال حلال ہے یا حرام، اس سلسلے میں ہم سے پوچھا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سینیٹائزر میں الکوہل 60 سے 80% ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ الکوہل کس طرح کا ہوتا ہے، اور الکوہل کی کتنی قسمیں ہیں، اور وہ کون سا الکوہل ہے جو بالکل حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اور وہ کون سا الکوہل ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیجئے کہ الکوہل دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ الکوہل جو منقع انگور اور کھجور سے بنتا ہے۔ اگر منقع انگور اور کھجور سے بنے ہوئے شراب کے ذریعے سے جو الکوہل تیار ہوتا ہے، وہ الکوہل بالکل نجس ہے، ناپاک ہے، اس کا استعمال کسی بھی طرح سے حرام ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر کسی چیز میں پڑ جائے تو وہ پورا کا پورا حرام ہو جائے گا، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر الکوہل انگور، منقع اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے تیار کی ہوئی شراب کے ذریعے سے تیار ہوا ہو، مثلا گیہوں، جو یا دوسرے پھل فروٹ کے ذریعے سے جو شراب بنتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو الکوہل تیار ہوتا ہے، اس الکوہل کا استعمال ادویات میں اور پرفیوم میں اور سینیٹائزر میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہی محققین کا کہنا ہے۔ تو اس طرح کے جو الکوہل والے ادویات جیسے ہومیوپیتھی وغیرہ ہے، یا پھر الکوہل والے پرفیوم، یا پھر وہ اسپرٹ جو انجیکشن لگاتے وقت یا پھر خون وغیرہ نکالتے وقت یا خون چڑھاتے وقت جو اسپرٹ نس میں یا بدن میں لگائے جاتے ہیں، اس اسپرٹ میں بھی الکوہل ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو الکوہل ہوتا ہے، وہ الکوہل منقع انگور اور کھجور سے تیار کیا ہوا الکوہل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اس سینیٹائزر میں جس کا استعمال کر رہے ہیں وہ الکوہل استعمال ہوا ہے جو منقع کھجور اور انگور سے تیار ہوا ہے، تو اس سینیٹائزر کا استعمال حرام ہوگا، اور اس سینیٹائزر کا استعمال جائز ہوگا جس میں انگور اور منقع اور کھجور کے علاوہ چیزوں سے الکوہل تیار کیا ہوا ملا ہوا ہو۔ اسی طرح سے وہ پرفیوم جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا سینیٹائزر کے استعمال کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ پرفیوم جس میں الکوہل ایسا ہو جو الکوہل منقع کھجور یا انگور سے تیار کیا ہوا ہو، اور وہ اس پرفیوم میں استعمال ہوا ہو، تو اس پرفیوم کا استعمال کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پرفیوم جس میں ایسا الکوہل ملا ہوا ہو جس الکوہل کی تیاری میں منقع کھجور اور انگور کا استعمال نہ ہوا ہو، بلکہ دیگر سبزی اور پھل فروٹ استعمال ہوئے ہوں، تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن سینیٹائزر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایسا سینیٹائزر ہے جس میں منقع کھجور اور انگور کے علاوہ چیزوں سے تیار کیا ہوا الکوہل ملا ہوا ہے، تو اس کے استعمال کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر منقع کھجور اور انگور سے بنا ہوا الکوہل والا سینیٹائزر ہے، تو نماز سے پہلے ہاتھوں کا دھونا یا جسم میں جہاں پر وہ سینیٹائزر لگایا گیا ہو اس جگہ کو دھونا ضروری ہوگا، تبھی جا کر کے نماز صحیح ہوگی۔ کسی بھی دینی مسئلے کو دریافت کرنا ہو تو برائے مہربانی ہمارے کمنٹ باکس میں دریافت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ معتبر کتابوں کے ذریعے سے ان سوالوں کے جوابات